الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میری تعریف حد سے زیادہ نہ کرو، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کی ہے، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بس تم میری نسبت اتنی ہی کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مغموم رہتے تھے۔ مغموم یعنی غمگین ہونا، فکر آخرت کی وجہ سے۔ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہ تھا، دن بھر میں 70 یا 100 بار استغفار پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے ہانڈی کا جوش مارنے سے ہوتی ہے، یعنی آپ کی رونے کی اتنی شدت کی کیفیت تھی کہ ہانڈی ابلنے کی آواز نکل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چٹائی پر سونے کی وجہ سے نشان ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے بستر بنا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹہر جائے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو گھر میں اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف رکھتے تو خانگی کاموں میں مصروف رہتے، کبھی خالی اور بیکار نہ بیٹھتے، معمولی کام فوراً انجام دے دیتے۔ مثلاً گھر کی صفائی، مویشیوں کو چارہ دینا، بکری کا دودھ خود ہی وہ دوہ لیتے، نعلین مبارک سی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کا سلوک فرماتے اور کبھی کسی سے سختی سے پیش نہ آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا خریدنے اور خود بازار جاتے اور کپڑے میں باندھ کر لے آتے۔ اپنا جوتا خود ہی سی لیتے اور اپنے کپڑے میں خود ہی پیوند لگا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا ہوتا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوتی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے اسی طرح بچھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو دریافت فرمایا کہ رات کو تم نے کیا بچھا دیا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ٹاٹ کا بستر تھا، میں نے اس کو چوہرا کر دیا تھا تاکہ زیادہ نرم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پہلے حال پر رہنے دو،
اس کی نرمی رات کو مجھے تہجد سے مانے ہوئی مطلب رکاوٹ بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے: رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنے اہل بیت سے گھر کے متعلق اور عام مسلمانوں کے معاملات کے متعلق گفتگو بھی فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر سلوک کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حقوق کے ادا کرنے میں برابری و مساوات کو پوری طرح ملحوظ رکھتے تھے، کسی طرح کا فرق نہ کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، جس کا مجھے اختیار ہے اس کی تقسیم تو میں نے مساوی طور پر کر دی، مساوی مطلب برابر، لیکن جو بات میرے بس میں نہیں ہے یعنی محبت کا میلان، اس پر مجھے ملامت نہ کیجیے گا۔ یعنی کوئی بھی انصاف برابر کرنا ہے، اگر انصاف میں کمی اور زیادتی ہو جائے تو اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھیں گے، لیکن محبت کے معاملے میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دل ہے، کسی پہ تھوڑی زیادہ محبت آتی، کسی پہ کم محبت آتی، تو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا کیونکہ دل کی بات ہے وہ، لیکن جو ہم کو انصاف کرنا ہے وہ تو برابر کرنا چاہیے۔ اب جیسا کہ ایک ماں کو 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں کو کپڑا، کھانا، تعلیم سب برابر دی جاتی ہے، لیکن کسی بچے پہ زیادہ پیار آتا ہے۔ اسی طرح 4 بیویاں ہوتی ہیں، سب کا مطلب خرچہ برابر اٹھایا جاتا ہے، لیکن کسی پہ دل زیادہ، کسی کی عادتوں کی وجہ سے زیادہ مائل ہوتا ہے، تو محبت کے لیے سوال نہیں کیا جائے گا، بس حق کیا ادا کیا، کمی اگر زیادتی حق ادا کرنے میں کی تو سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عصر پڑھ لیتے تو تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں روزانہ تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے اور حالات معلوم کرتے، اور جب رات آتی تو وہاں تشریف لے جاتے، جہاں باری ہوتی اور رات وہیں گزارتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک ہو سکے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پہنچائیے۔ بہت معلوماتی باتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔